آپ حضرات تشریف لائے اور اپنے قیمتی اشعار سے نوازا، تب یہ محفل کامیابی کی منزل تک پہنچی ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، منظوم کلام کا سلسلہ صدارتی کلام کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ بہت اچھے کلام اور بیچ میں بہت اچھے اشعار سنائے گئے اور سنے گئے، اور سب سے آخر میں صدارتی کلام جو سنا گیا حضرت ناز پرتاب گڑھی کی زبانی، یقیناً وہ کلام صدارتی کلام رہا، اور صدارتی شخصیت کی زبان سے صدارتی کلام سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آج کی اس تعزیتی نشست کی دستاویز پر کامیابی کی بہت سخت ہو گئی ہے، اور اس کو مزید چار چاند لگانے کے لیے اور ویریفیکیشن کے لیے میں بلا کسی تمہید کے، آپ حضرات ان سے واقف ہیں، مولانا مفتی محمد اسلام صاحب ندوی پرشد پوری سے، ان کی علمی شخصیت سے واقف ہیں، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے، اور ان کے وہ کرسی ادھر رکھی ان کے سلوک سے اور ان کی خوش گفتاری سے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اور بڑے بڑے مصنفین ان کی کتابوں کے ذریعے سے ان کی رسائی ہے۔ خاص طور سے وہ اپنے ذہن میں ذکر ابو الحسنی رکھتے ہیں، بس اتنا تعارف میں سمجھتا ہوں ان کے لیے شاید سب سے بہتر ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام کے ہونہار شاگرد حضرت مولانا مفتی محمد اسلام صاحب ندوی سے کہ وہ حضرت گمنام نصیر آبادی کے تعلق سے، زندگی اور موت کے تعلق سے، زندگی کی حقیقت کے تعلق سے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے تعلق سے ہم سب کو اپنے مفید کلمات کے ذریعے سے مستفید فرمانے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: كل نفس ذائقة الموت، وقال تبارك وتعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی تعزیت کے عنوان سے منعقد کاشانہ حیات میں میں
قاسم ہنر کی نظامت میں، محترم علی مرتبت ناز پرتاپ گڑھی کی صدارت میں، مردم خیز سرزمین قصبہ نصیر آباد کے ایک فرد فرید شیر محمد گمنام کی تعزیت کے عنوان سے جو بس منعقد ہوئی، اس محفل شعر و سخن میں جو منظوم کلام شعراء کرام کی زبان سے سننے کو ملا، ان میں کچھ ایسے بھی شعراء جن سے میں پہلی مرتبہ متعارف ہوا، اور جب میں ان نوخیز اور نوعمر شعراء کو سن رہا تھا اور ان کے جذبات کو سن رہا تھا، تو میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بہت سرخیز سے ساتھی، اور مجھے اپنے دور طالب علمی میں عالمی مشاعرے بیگم حضرت محل پارک میں منعقد ہونے والے ان کی کچھ یادیں بھی اور ان کی کچھ جھلکیاں بھی مجھے داد و تحسین دینے والے بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے انداز سے لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء بالخصوص ایک گوشے میں ہوتے تھے اور ڈائس پر بڑے بڑے ملک کے نامی گرامی نامور شعراء مسند نشین ہوتے تھے، اور جب وہ کلام پڑھتے تھے تو ادھر سے دارالعلوم کے طلباء جس طرح سے داد دیتے تھے، یقین جانیے کہ مجھے کچھ اس کا عکس آج یہاں دکھ رہا تھا۔ خدا کرے کہ یہ بہتر ہو، آئندہ کے لیے عمدہ ہو۔ اور استاد شعراء کے کلام بلا شبہ ایسے ہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ شعراء نے شیر محمد صاحب کے، گمنام صاحب کے زندگی کے مختلف خاکے کھینچے اور ان کے مختلف اوصاف اور ان کے مختلف محامد کا تذکرہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں شعراء کی طرف سے کچھ مبالغہ بھی ہوا ہو، لیکن حسن ظن کے نتیجے میں اور خوشگمانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کہیں یہ عمل ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ تذکرہ یہاں ایک شخص کے انتقال کا، ایک شخص کے موت کا ہے۔ موت تو ہر ایک کو آئے گی، جو پیدا ہوا ہے وہ ناپید ہوگا، جو اس آب و گل میں آیا ہے اسے خاک میں ملنا ہے، لیکن جب تو دنیا میں آیا سب ہنستے تو روتا تھا، جب تو دنیا میں آیا سب ہنستے تو روتا تھا، بسر کر ایسی زندگی کہ سب روئیں تو ہنستا جا، بسر کر ایسی زندگی کہ سب روئیں تو ہنستا جا۔ شیر محمد کا نام تو شاید ایک مرتبہ نہیں آیا میرے اپنے گمان اور خیال اور حاضر دماغی کے اعتبار سے، لیکن گمنام
تخلص کا سینکڑوں مرتبہ حضرت کے لفظ سے تذکرہ ہوا، یہ بھی ان کی مغفرت کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے جن جذبات سے حضرت گمنام کہہ کر کے دعائیں دیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان موت سے معدوم نہیں ہوتا، انسان مر کر فنا نہیں ہو جاتا۔ ایک مرتبہ انسان ماں کے پیٹ سے اس زمین پر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ زندگی کے بہت سے نشیب و فراز سے وہ گزرتا ہے، زندگی کے بہت سے سیلاب بلاخیز سے اس کا گزر ہوتا ہے، ابتلا اور آزمائش سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی دوسری پیدائش ہونے والی ہوتی ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو جو عالم برزخ آنے والا ہے، اس عالم برزخ میں انسان کی نئی پیدائش ہوتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رونا اور دھونا اور رلانا، غموں کو یاد کرنا اور غم کے لمحات کو یاد دلانا اور غم کے لمحات کو یاد دلا کے رونا اور رلانا، یہ صحیح العقیدہ، صحیح الدماغ اور صحیح ایمان رکھنے والے کا مسلک اور عقیدہ نہیں۔ اس لیے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حادثہ پیش آ جائے، جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کسی پر موت طاری ہو جائے، جب کوئی موت کا ذائقہ چکھ لے، تو اسی لمحے جب اسے خبر ملے تو فوراً وہ صبر کر لے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس لمحے اس کو موت کی اطلاع ملے، حادثے کی اطلاع ملے، غم کی خبر ملے، اسی وقت وہ صبر کر لے، تو یہی صبر ہے۔ اور گریبان چاک کر کے، چہروں کو پیٹ کر، بالوں کو کھلا کر کے اور دوسرے اور طریقوں سے واویلا کر کے، اگر کوئی اور کچھ کر کے پھر وہ کہتا ہے کہ صبر کر لو، تو یہ صبر نہیں ہے۔ رو کر تھک جانے کے بعد ہر ایک چپ ہو جائے۔ شیر محمد گمنام صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی لہد کو جنت کی کیاری میں تبدیل کر دے۔ لیکن کسی کو کیوں یاد کیا جائے؟ الگ الگ لوگوں کے مقصد ہوتے ہیں، کسی کا سیاسی کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی کا کوئی معاشی مقصد ہوتا ہے، اپنے اپنے فکر اور ذہن کے اعتبار سے لوگ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں اور یادگار قائم کرنے کے لیے مختلف شکلیں اپناتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجسمے بناتے ہیں، بہت سے لوگ اسٹیچو بناتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ اور کرتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ اور کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں اور معلم کائنات ہیں،
پوری کائنات کے انسانوں اور جناتوں کو جو مکلف بنایا ہے اللہ رب العزت نے، سب کو ایک تعلیم دی ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور چلا جائے، انتقال کر جائے اور موت کا ذائقہ چکھ لے، تو اس کے محاسن کو یاد کرو، اس کے اچھے عقیدے کو یاد کرو، اس کے اعمال صالحہ کا تذکرہ کرو، اس کے فکر اسلامی کا تذکرہ کرو اور اس فکر کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو۔ جس منہج، جس راستے اور جس طریقے پر وہ زندگی گزار رہے تھے، اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کی۔ اس نقطۂ نظر سے اگر مرحوم شیر محمد گمنام کی زندگی کو بہت مختصر کیا جائے اور ان کی عمر کے تمام ماہ و سال کو اور تمام ان کے گردش ایام لیل و نہار کو اگر مختصر سے اس میں کیا جائے تو حب صحابہ اور قدح صحابہ دو لفظوں میں سمیٹ، جس کی طرف کچھ ہمارے عزیز شاعروں نے اشارے کیے۔ اصل میں کسی بھی شخصیت کی نشو و نما جس آب و ہوا میں ہوتی ہے، جس ماحول میں ہوتی ہے، جس علاقے اور جس سرزمین پر ہوتی ہے اور جن بڑوں کے سائے میں ہوتی ہے، اس سے اگر اس شخصیت کو الگ کر کے دیکھا جائے گا تو اس شخصیت کی قافیہ پیمائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اودھ کے ماحول کو بالخصوص 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی ابتدائی یہ اودھ کے پورے ماحول کو اگر پڑھا جائے گا تو جو چیز سب سے زیادہ سنت والجماعت کے سامنے آئے گی، ایک طرف تشیع ہوگا، شیعیت ہوگی، رافضیت ہوگی، ایک طرف ناصبیت ہوگی، اور بالکل درمیان میں معتدل اور میانہ روی کا جو مسلک آئے گا وہ سنت والجماعت کا آئے گا۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں مقصود تخلیق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا اور اسی حالت ایمان پر ان کا انتقال ہوا تو وہ صحابی کہلائے، اور ان کے مقام و مرتبے تک بعد کے صوفیوں کی اصطلاح میں، لفظ میرے یاد رکھیے گا، بعد کے صوفیوں کی اصطلاح میں غوث، قطب، ابدال یا بڑے سے بڑا کوئی ولی ان کے گرد پا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ان سے کوئی جو نبی پاک کے زندہ کیمرے ہیں، جو 1 لاکھ سے زیادہ، 1,14,000، 1,24,000، 1,44,000، یہ مختلف روایتیں ہیں، جو بیعت وقت میدان عرفات میں تھے، کم از کم اگر اتنی ہی کو مان لیا جائے تو 1 لاکھ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کے واقعات کو کیمرے میں قید کر کے اپنے ذہنوں اور دماغوں اور دلوں میں محفوظ کر کے منتقل کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی، جو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے والی جماعت صحابہ کرام، اگر ان کے بارے میں کوئی ذرہ برابر اپنے دل میں غل رکھتا ہے، غل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی کینہ، ذرہ برابر اگر کوئی کینہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو شیر محمد گمنام کے عقیدے میں اور ان کی زندگی میں یہ چیز زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، جیسے کہ ناظم بزم تعزیت قاسم ہنیر صاحب نے
اس کی تعبیر جو ہے جس طرح سے بیان کی ہے یہ ان کا حق تھا، تو وہی وصف ان کا سب سے زیادہ لوگوں کو ان کے قریب لانے میں معاون اور مددگار ہوا۔ شاید وہ وصف اگر ان کے اندر نہ پایا جاتا تو میں بہت ہی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا ان سے تعلق تھا، گہرا تھا، لیکن شاید میں بھی اتنا قریب ان سے نہ ہو پاتا جتنا قریب میں ان کے اس وصف کی بنیاد پر ہوا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اور عقیدت کا ایسا اظہار کیا ہے جس میں مجھے کھوٹ نہیں دکھا، جس میں مجھے کھوٹ نہیں دکھا۔ اس بنیاد پر میں بھی انہیں چاہتا تھا اور وہ بھی مجھے چاہتے تھے، اور قاسم ہنر صاحب کو یہ حق تھا یہاں یہ بزم منعقد کرتے، لیکن اگر میں اپنے مشاہدات اور تاثرات کی بنیاد پر یہ بات کہوں کہ شیر محمد گمنام صاحب عمر میں قاسم ہنر سے زیادہ بڑے تھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ ایک درجے میں قاسم ہنر صاحب کو وہ اپنا استاد مانتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاسم ہنر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان کی قد و کاوش کو بھی سراہنا چاہیے، اور واقعی جو انہوں نے آج یہ بزم سجا کر کے ثابت کیا ہے، میں مبارکباد تو نہیں دوں گا، لیکن شاید اس طرح کی مجلسوں کا یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن شکر کے ضرور مستحق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت سے انسان معدوم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، موت سے روح اوپر جاتی ہے، اوپر سے روح آتی ہے اور اوپر ہی روح کو جانا رہتا ہے۔ فرشتے روح کو نیچے نہیں لے کے جاتے، اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اب اوپر جو ہے علیین اور سجین کا معاملہ ہے۔ تو حضرت شیر محمد گمنام صاحب نے صحابہ کرام سے محبت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ تو اس محبت کی بنیاد پر امید ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا۔ ایک صحابی نبی پاک کی خدمت میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ متی تأتی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی؟ کیا تیاری کر لیا ہے؟ تم نے قیامت سے پہلے تیاری کر لی ہے کیا؟ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی ہے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی۔ کہا پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ایک بات ہے، میں شیخین سے محبت کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، میری کل پونجی یہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو خوشگمان ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب کا معاملہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیر محمد گمنام صاحب کی مغفرت محض اس بنیاد پہ کر دے کہ سرزمین نصیر آباد کو بہت سے لوگوں نے دوسرا کوفہ بھی کہا ہے۔ تو ایسے مقام پر اگر کوئی اہل بیت کا طرفدار ہو جائے، ایسے مقام پر کوئی صحابہ کرام کی مدحت میں رد اللسان ہو جائے تو وقت کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے حساس تھے۔ آج ہم بے حس ہو رہے ہیں، اور مجھے جو تکلیف ہے، شاید میں نے گمنام صاحب کے بعد جو قاسم ہنر سے بھی تذکرہ کیا ہے، مجھے جو احساس ہے، مجھے جو تکلیف ہے، امید کی جا سکتی ہے ان کے صاحبزادے سے، وہ احساس کم دکھ رہا ہے جس طرح سے ان کے اندر وہ شعور تھا کہ وہ ادا خانوں میں
قدح صحابہ کی سجنے والی مجلسوں کی رودات کے بارے میں جس طرح سے راتوں کو بے چین رہ کر کے اس کی معلومات اکٹھا کر کے پھر اس کا جواب فوراً دیتے تھے، شاید یہ خلا نہ رہ جائے. اور یہ خلا بہرحال جو ہے نصیر آبادی کے لیے نہیں، دور تک کے لیے نقصان دہ ہوگا. خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کوئی بھی خلا نہ رہ جائے، وہ پر ہوتا رہے. جانے والے جائیں لیکن آنے والے ان کی جگہ لیتے رہیں اور ان کے جو ہے ان سے آگے بڑھتے رہیں. قحط کا زمانہ ضرور ہے، قحط الرجال کا زمانہ ضرور ہے. اچھے لوگوں کے اٹھنے کے بعد اتنے بڑے معیار کے لوگ تو نہیں آ پاتے، لیکن کہتے ہیں بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد چھوٹوں کو بھی صدارت نصیب ہو جاتی ہے اور صلاحیتوں کے نکھارنے اور سنوارنے کا موقع بھی ملتا ہے. اگر وہ بڑے موجود رہیں ہمیشہ تو چھوٹوں کی صلاحیتیں خابیدہ ہی رہیں. بڑی حکمتیں ہوتی ہیں موت میں. اللہ کے موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے ایک مومن کے لیے. موت تو ایک انعام خدا بندی ہے اللہ کی طرف سے. موت کے لیے تو مومن بے چین و بے قرار رہتا ہے کہ کاش وہ لمحہ آ جائے، میں دیدار الہی سے مشرف ہو جاؤں، جنت کی نعمتوں سے سرشار ہو جاؤں. اور کاش وہ لمحہ آئے کہ کرامن کاتبین لہب میں پوچھیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. وہ صادق و مصدوق مخلوق تخلیق کائنات، امام القبلتین، نبی الثقلین، صاحب قاب قوسین، سپہ سالار بدر و حنین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور فرشتے پوچھ رہے ہوں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے. کون مومن ہے جو اس زیارت کے لیے بے چین نہ ہو جاتا؟ موت تو ایک پل ہے، اس پار سے گزر کر اس پار چلے جانا ہے. دنیا کے جہنم سے گزر کر آخرت کی جنت میں گزر کر پہنچ جانا ہے. موت تو ایسی چیز ہے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کی تمنائیں لوگ کرتے ہیں. تو موت کی تیاری بھی ہمیں اور آپ کو ہر لمحے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اس طرح کی جب بھی محفلیں منعقد ہوں ان میں بڑے اخلاص سے شرکت کی جائے. اور اس دور فانی میں اور ایسے حالات میں جب کسی کو اس کا موقع نہیں، اب کسی کو اس کی فرصت نہیں ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھیں، لیکن ان کو غنیمت جانا جائے. شاید یہیں سے ہم آدمی بن جائیں، شاید یہیں سے ہم انسان بن جائیں، شاید یہیں سے ہمیں خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ مل جائے، شاید زندگی گزارنے کا کوئی گر ہمیں یہیں سے مل جائے. آج ہم زندگی گزارنے کا راستہ بھول گئے ہیں. آج ہم انسان کی شکل میں درندے زیادہ بن گئے، بھیڑیے زیادہ بن گئے، سانپ اور بچھو زیادہ بن گئے، اور انسان ہم کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج انسان کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ کبھی آپ نے ہم نے نہیں سنا ہے کہ افریقہ کے شیر آسٹریلیا کے جنگل کے شیروں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں. کبھی ہم نے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، پرانی سے پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھو. لیکن کبھی ان شیروں نے، ایک جنگل کے سانپوں نے، ایک جنگل کے بھیڑیوں نے یہ منصوبہ بندی نہیں کی ہوگی، یہ پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ میں دوسرے
جنگل کے لیے بھیڑیوں کو مارنا ہے، شیروں کو مارنا ہے، سانپوں اژدہوں کو مارنا ہے، لیکن یہ انسان اتنا گر گیا، یہ آدمی اتنا ذلیل ہو گیا کہ اپنی ہی دست و بازو کو کاٹنے پر تلا ہوا ہے، اپنی پیروں پر کلہاڑی مارنے پر تلا ہوا ہے۔ انسان اگر انسان کو مارتا ہے تو انسانیت کا قاتل ہے اور خود وہ اپنا قاتل ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے بزرگوں کہ ہمارے ابو زندہ رہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری والدہ ماجدہ باقاعد حیات رہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، ہمارا محسن ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، موت کا ذائقہ نہ چکھے یا چکھے تو بہت دیر میں چکھے۔ عقل استعمال کرو بزرگوں، سوچو اور غور کرو۔ آپ جس کے بیٹے ہیں وہ باپ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، اور وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، اور وہ بھی کسی کے بیٹے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں 10 دادا کی چارپائی لگا دی جائے، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 500 سال، یہ داداؤں کی جو فہرست لگ جائے اور نانوں کی جو چارپائیاں لگ جائیں اور اس میں دادیاں بھی بیچ بیچ میں لیٹی رہیں، اور جو ہے پرنانیاں بھی جو ہے اور پردادیاں بھی لیٹی رہیں، اور ٹٹی اور پیشاب یہ کرتی رہیں، تو بتاؤ عزیزو آپ کیا کیا دعا مانگو گے کہ خدا ان کی زندگی اور لمبی کر دے، ان کی زندگیوں میں اور برکت دے دے۔ یہ 2 سال کے ہیں تو ان کو 3 سال تو کی زندگی دے دے۔ کہ مولانا صاحب کے پاس جاؤ گے، کسی عامل کے پاس جاؤ گے، کسی اور کے پاس جاؤ گے، کہ تعویذ دو جلدی، اب جلدی یہ آغوش میں جائیں موت کے، جلدی یہ موت کا ذائقہ یہ چکھیں۔ اب نہیں اٹھایا جا رہا ہے ان کا بوجھ۔ کتنا کرم ہے اللہ کا اور کتنا احسان ہے اللہ کا کہ وہ وقت پر موت دے دیتا ہے، تاکہ بعد کے آنے والے لوگوں کو بھی ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں اللہ نے ودیعت کر رکھی ہیں، ان کے اندر جو تاب و توانائی اللہ نے رکھ رکھی ہے، ان کے دماغوں اور دلوں میں جو قوت اور شکیبائی اللہ نے رکھ رکھی ہے، ان کو بھی تو جلا پانے کا وقت چاہیے، ان کو بھی تو ہنر دکھانے کا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی تو اپنی ہنر مندی دکھانے کا وقت ملنا چاہیے۔ یہ کرم ہے اللہ کا تو اس نے سب کو موقع دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شیر محمد گمنام کی موت نے تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ رونے کا مقام نہیں، یہ صبر اور جنگ اور ڈٹ جانے کا مقام ہے۔ اور جس راستے پہ اگر ان سے عقیدت ہے اور ان سے محبت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے ان سے محبت ہو۔ بہت سے ایسے تمام لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کو اتفاق نہیں تھا ان سے، بہت سے لوگ۔ اور جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام اللہ نے محمد رکھا، جن کا نام دادا نے محمد رکھا، جن کا نام والدہ نے محمد رکھا، جن کا نام سارے نبیوں نے احمد اور محمد رکھا، لیکن مکے کا کوئی مزمن کہہ دے، جس کی مذمت کی گئی ہو۔ مکے میں ایسے بھی اوباش تھے جو آپ کو مزمم کہتے تھے۔ کوئی کہہ دے چاند کو کہ بے نور ہے، کوئی چاند کو کہہ دے کہ بے نور ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ تو کوئی کسی سے کلی اتفاق کر لے یہ ضروری نہیں ہے، بدگمانی بری چیز ہے، لیکن اگر اس مجمع میں کوئی شیر محمد گمنام سے بدنام ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جانے والے کے محاسن کا تذکرہ کرو۔ اگر کہیں سے کوئی کمی آپ کو دکھی ہے تو اللہ کے واسطے اسے معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ انسانیت کی معراج ہے، معاف کرنا یہ انسان کا طرز امتیاز ہے، اور معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔
معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہے، ہو گیا ہے، پہلے ہی سے آپ لوگ تھکے ہیں، پہلے ہی سے آپ کے دماغ بوجھل ہیں، پہلے ہی سے آپ کے قوا میں جو ہے وہ رانائی تو نہیں دکھتی، لیکن بہرحال آپ کا حوصلہ جو ہے کہ میں نے بھی چند باتیں آپ حضرات سے کہہ دی. اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی اور سارے لوگوں کو، اور جو لوگ نہیں آ سکے کسی وجہ سے آنا چاہتے تھے ان کو بھی، اور جو اس بزم ادب یا اشاعت ادب سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا میں اگر باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسلام پر زندہ اور باقی رکھے، اور انسانیت کا علمبردار ان کو بنائے سب کو. اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ان سب کو جو سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. اس سب کا پیدا کرنے والا ایک، اسی کے سامنے ہر ایک کو جھکنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے. اس کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا اختر صاحب ندوی سے درخواست ہے کہ وہ مختصر سے دعا کرا دیں، اور یہیں پر دعا کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوگا. میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے جتنے بھی یہاں موجود ہیں کہ بغیر چائے